مسلمانوں کے لیے آرام صرف آخرت میں ہے۔ دنیا میں جو راہ خدا میں جہاد کرے گا اور مشکلیں اٹھائے گا وہی آرام و راحت کا حقدار ہوگا۔ میں ہر دشمن خدا سے مقابلہ کرنے کو ہر وقت تیار ہوں۔ دنیا میں آرام کا خواہ اعمق اور عقل سے دور ہے۔ مصیبت میں آرام کی تلاش مصیبت کو ترقی دیتی ہے۔ اپنا کام خود کرو اور دوسروں کو اپنے آرام کے لیے محنت کرنے پر مجبور نہ کرو۔ جو کام ضروری نہیں ہے بلکہ عیش پرستی کی وجہ سے ہے، انہیں ترک کر دو۔ دنیا میں عام بے آرامی اس لیے ہے روح کو آخرت کی متوقع آرام کا احساس ہوتا ہے۔ 3 چیزوں سے زندگی آرام سے گزرتی ہے: 1 صحت، 2 بے خوفی، 3 تونگری۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے، اس کی حفاظت کرو کہ تمام آفت اس راہ سے بدن میں داخل ہوتی ہیں۔ آنکھیں شیطان کا جال ہے، اپنے اندر وہ درد پیدا کرو کہ تیری آنکھ سے پانی نکلے کہ اللہ تعالیٰ رونے والی آنکھ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اگر تجھے عقل کی ضرورت ہے تو خواہشات نفس کو چھوڑ، کیونکہ خواہشات نفس آنکھ اور کان وغیرہ پر قبضہ کر لیتی ہے اور ان کو حقیقت سے روک دیتی ہے۔ جب شاعر کی آنکھیں کھلی ہوتی ہے تو دنیا کی بند ہو جاتی ہے، اور جب شاعر کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہے تو دنیا کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ حسین عورت کو دیکھنے سے آنکھیں اور نیک سیرت عورت کو دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ درویش وہ ہے جو زبان، آنکھ اور کانوں کو بند رکھے، یعنی بری بات نہ سنے، نہ کہے اور نہ دیکھے۔ دل آنکھ کے تابع ہے۔ آنکھ کے بگڑ جانے کے بعد دل کی حفاظت مشکل ہے، اور دل کے بگڑ جانے کے بعد شرمگاہ کی حفاظت مشکل تر ہے۔ یہ آنکھیں نہیں بلکہ دوسروں کی آنکھیں ہیں جو ہمیں برباد کرتی ہیں۔ اگر سوائے میرے تمام دنیا کے لوگ اندھے ہوتے تو میں کبھی عمدہ لباس اور خوشنما سامان کی پرواہ نہ کرتا۔ دل کی آنکھ عبادت سے کھلتی ہے، اس کی رسائی لامکاں تک ہے، اور کائنات کا کوئی راز اس سے پناہ نہیں۔ آنکھ کو سب کی طرف سے بند کر لے، خاص طور پر بری نگاہ سے کبھی بھی نہ دیکھو۔ جب غیر محرم پر نظر پڑے آنکھیں بند کر لے تاکہ ثواب حاصل ہو۔ تاروں برے آسمان کی ترکشندہ فضا، سیاروں کی مسلسل گردش، فطرت کی رات دن کی انت تک کشمکش کس کام کی؟ اگر انسان اس دنیا میں آزادی اور خوشی سے سانس نہیں لے سکتا، جو شخص یا قوم کام کرنے سے جی چرائے، اسے کبھی کامیابی اور آزادی حاصل نہیں ہو سکتی۔ قائل اور کام چور کے نصیب میں غلامی لکھی ہے۔ کسی کو آزادی سے محروم رکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ جن کے دل لوگوں کے خوف سے آزاد ہوتے ہیں، شہرت اور نیک نامی انہیں کی حصے میں آتی ہے۔ ہم ظلم سے ان قوموں کو کس طرح مغلوب کر سکتے ہیں، جبکہ مذہب، روایت اور تعلیم سب اس بات کے معاون ہیں کہ حملہ آور کا مقابلہ کیا جائے، اور آزادی سب سے اعلیٰ جوہر ہے۔ یا اللہ، بے شک تو مجھے دوزخ میں ڈال دے،
لیکن وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے ضرور پیش کر دے، ایک خلافت راشدہ کا زمانہ اور دوسرا ہندوستان کی آزادی۔ میں یہاں برطانیہ میں قوم کی آزادی طلب کرنے آیا ہوں اور یہ عزم کر کے آیا ہوں کہ آزادی لے کر ہی جاؤں گا، ورنہ میں غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا۔ بدترین آوازیں دو ہے، ایک راگ کی دوسری نوحے کی۔ عوام کی آواز پر کان دھرو، عوام کی آواز اللہ کی آواز ہے۔ بڑا آدمی وہ ہے جس کی آواز سینکڑوں ہزاروں تک پہنچتی ہے، اور اس سے بھی بڑا وہ ہے جس کی آواز لاکھوں کروڑوں تک پہنچتی ہے، اور دنیا میں سب سے بڑا وہ ہے جس کی آواز تمام بنی نوع انسان تک پہنچتی ہے، جس کا پیغام جس قدر سادہ الفاظ میں ہوگا اسی قدر زیادہ انسانوں تک پہنچے گا۔